السلام جی علیکم میرا سوال ہے، جی میرا ایک سوال ہے مفتی، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، جی جی آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام ہے عبد الرحمن المدنی۔ اچھا جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی عبد الرحمان صاحب، آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال ہے محترم ثناء اللہ فاروقی صاحب سے کہ نماز میں رفع یدین کرنا سنت ہے یا فرض ہے؟ اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، چلیں انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ آپ القمر ٹی وی پر دیکھ لیجئے گا جی، جزاک اللہ۔ جی محترم جی بھائی جان نے جو سوال کیا نماز کے اندر رفع الیدین کے بارے میں، جی جی سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ رفع الیدین کیا ہے۔ رفع الیدین کا معنی ہوتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھانا، جی اور انگلیاں نہ کھلی ہوں نہ بالکل بند ہوں، انگلیاں آسمان کی طرف ہوں اور ہاتھ اس طرح کندھوں کے برابر ہوں، یا زیادہ زیادہ اونچے کریں تو یہ کانوں کی لو کے برابر ہوں، اور ہتھیلیاں بالکل قبلہ رخ ہوں۔ اس کو اٹھانا جی رفع الیدین کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے، صحیح بخاری کے حدیث اور دیگر کتب کے اندر بھی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے اور جب رکوع میں تشریف لے جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ اسی طرح دونوں ہاتھ اپنے بلند کرتے اور رفع الیدین کرتے۔ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ نے ہمیشہ رفع الیدین کیا، کبھی آپ نے رفع الیدین ترک نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احادیث کا بغور مطالعہ کریں تو یہ ایسی سنت ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنایا ہے، اور ہر نماز کے اندر، حتیٰ کہ آخری نماز کے اندر بھی، تلخیص الحبیر کے اندر ایک روایت جس کو پیش کیا اس کے اندر تو یہاں پر ہے حتیٰ لقی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لی اس وقت تک آپ رفع الیدین کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان میں سے ایک صحابی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ تشریف لے کے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اسلام قبول کیا۔ یہ حضرموت ایک علاقہ، وہاں کے شہزادے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ شہزادے تھے تو ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا یہ کریں کہ آپ نماز اچھی طرح سیکھیں جی اور سیکھ کے جا کے اپنے علاقے کے اندر سکھائیں۔ تو اب لازم بات ہے کہ اس کو تو زیادہ اچھی طرح ٹریننگ دینی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح سکھائی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب نماز شروع کرتے اور رکوع میں تشریف لے جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ رفع الیدین کرتے، ایسے ہی جب دو رکعتیں مکمل ہونے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں سیکھ کے نماز چلا گیا، اپنے علاقے کے اندر سال گزر گیا، سال کے بعد میرے دل میں شوق پیدا ہوا، خواہش پیدا ہوئی کہ میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں۔ تو میں دوبارہ ملاقات کے لیے حاضر ہوا، آپ کی زیارت کے لیے تشریف لایا۔ تو جب مدینہ پہنچا تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اور پھر اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفۃ المسلمین تھے، نماز پڑھاتے تھے، جی تو بتاتے ہیں کہ نماز کے وقت جب ہم نے نماز پڑھی تو سردی کا موسم تھا، صحابہ نے اپنے اوپر چادریں لی ہوئی تھی سردی سے بچنے کے لیے، اور جب نماز کے اندر صحابہ کرام رکوع میں جاتے تو چادروں میں سے ہاتھ باہر نکال کر رفع الیدین کرتے، اللہ ایسی جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنی چادروں میں سے ہاتھ باہر نکال کے رفع الیدین کرتے۔ اب اس حدیث کے بعد دیکھیں کوئی شک کی باقی نہیں رہ جاتا، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، پھر وہ واپس چلا گیا ہے، اگلے سال دوبارہ آیا ہے، اور اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور رفع الیدین کر رہے ہیں، چادریں لی ہوئی ہیں، چادروں میں سے ہاتھ باہر نکال کے رفع الیدین کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تو کوئی شک کی باقی نہیں رہ جاتا، اگر منسوخ ہوا ہے تو اس دوران کب منسوخ ہوا ہے؟ کوئی منسوخ نہیں ہوا، اور یہی صحیح بات ہے کہ رفع الیدین سنت ہے، اور رفع الیدین نماز کا حسن ہے، اور ہر مومن مسلمان کو نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے۔ ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں رفع الیدین کے بارے میں کہ رفع الیدین جو ہے نا اس کا مطلب کیا ہے، کرتے کیوں ہیں؟ جب جس بندے کو یہ بات سمجھ آ گئی نا اس کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ لوگوں کو بھی یہ نہیں سمجھ، جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جی جی اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے ہم نے اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ کب کھڑے کیے جاتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اپنی بے بسی کا اظہار ہے۔ انسان جب سرنڈر کرتا ہے نا تو ہاتھ کھڑے کرتا ہے، تو یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے مقابلے میں ککھ بھی نہیں ہے۔ یہ اپنے ہاتھ اٹھا کے ہم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اپنے آپ کو رب کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، ہم کمزور ہیں، تو ہمارا مالک ہے۔ تو یہ اللہ کے سامنے سرنڈر تو وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے۔ تو ہم سب تو الحمدللہ سرنڈر کرتے ہیں نماز کے اندر بار بار، اللہ ہمیں توفیق دے۔ جیسے انہوں نے ایک بات اس میں پوچھی ہے کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے؟
رفع دین کرنا سنت ہے یا فرض؟ دیکھیں اس کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتے ہیں، اور سنت پر عمل کرنا فرض ہوتا ہے۔ جی اب یہ دیکھیں نا، سنت یہ تو نہیں ہے کہ سنت آپ کی مرضی کر لیں کہ نہ کریں۔ ہاں جی ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جی جی تو جب جانے لگا تو آپ نے روک لیا، اب میں قم فصلی فإنک لم تصلی، بھائی تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا تھا؟ سنت کے مطابق نماز نہیں تھی، جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ نہیں پڑھی، یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز ہوئی ہی نہیں، بلکہ کیا کہا؟ فإنک لم تصلی، تم نے پڑھی نہیں ہے۔ جی جی تو سنت کے مطابق نماز نہ پڑھنا ایسی ہے جیسے نماز انسان نے پڑھی نہیں ہے، جی۔ تو اس لیے سنت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔